ممتاز صاحبہ کیا کہیں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 2012 سے یہ امریکی عہدیداروں کی جانب سے جو ہے وہ بیانات کا سلسلہ جاری تھا. کیا کوئی لابنگ ہوئی ہے؟ دوبارہ امریکہ اس طرح کے جو الزامات ہیں ان کے اوپر اتر آیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور اس طرح کے کنسرنس وقتاً فوقتاً یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے پیش کیے گئے، اور پاکستان نے ہمیشہ کلیریفائی کیا کہ پاکستان کا جو جوہری پروگرام ہے یا پاکستان کا میسائل پروگرام ہے وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے ہے، سیلف ڈیفنس کے لیے ہے، اور وہ ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں ہے. اس کا انٹرنیشنل پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ہم نے بارہا امریکنز کو بتایا ہے اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے، اور انہوں نے کئی مواقع پر پاکستان کا پرسپیکٹو ایکسیپٹ کیا ہے. ابھی جو ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ آئی یا انہوں نے ایک سینکشن لگائی ایک پاکستان کے ڈیفنس انسٹیٹیوشن کے خلاف، تو وہ چیز ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل illogical ہے، اور نہ ہی کوئی 2016 سے یا 12 سے یا 15 سے کوئی چینجز آئے ہیں پاکستان کی پالیسی میں یا پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ریلیشنز میں. پاکستان نے ہمیشہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو اپنا ایک دوست ملک کہا ہے، اور ہم نے کبھی بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے خلاف کسی قسم کی دھمکی دی ہے، نہ ان کے ساتھ ریلیشنز کو منقطع کرنے کی کوئی بات کی ہے. تو اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر مناسب ہے. اچھا ممتاز صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا کہ اس معاملے پر ہم نے دفتر خارجہ کی پریس ریلیز تو دیکھی ہے، لیکن یہ بتائیے گا بطور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کوئی امریکی ہم منصب یا پھر کسی اعلیٰ عہدیدار سے کوئی بات کی ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں، یہ چیز جس طرح سے ابھی بات ہوئی یہ ابھی ریسنٹ نہیں ہے، یہ پرانی بات چیت اس پر ہوتی رہی ہے، اور ڈفرینٹ گورنمنٹس میں ڈفرینٹ گورنمنٹ کے عہدیداروں نے فارن منسٹر کے لیول پر بھی بات چیت ہوتی رہی ہے. لیکن یہ جو ابھی اس ویکنڈ پہ جو بات چیت جو ان کی طرف سے بیان آیا ہے وہ ایک لوور لیول کے آفیشل کا ہے، تو اس لیے فارن منسٹر کو رسپونڈ نہیں کرتے، ان کو رسپونڈ پاکستان کا دفتر خارجہ کرتا ہے، اسپوکس پرسن کرتے ہیں. تو اسی سلسلے میں کل ہم نے یہ سٹیٹمنٹ ایشو کی تھی. اچھا ممتاز صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امریکہ یہ جو حالیہ الزامات ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کیا پاکستان اور چین کے دفاعی رابطے یا تعلقات امریکہ کو پسند نہیں آ رہے؟ دیکھیں، پاکستان اور چین کے تعلقات بہت پرانے ہیں، 1960s میں ان کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ تعلقات بہت گہرے ہیں. اور پاکستان کے جو تعلقات چین کے ساتھ ہیں وہ ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے. جی بالکل، لیکن جو پاکستان پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، پچھلے سال 4 کمپنیز پر بھی پابندیاں لگائی گئی تھیں چین کی، جو پاکستان کی میزائل پروگرام میں پرزجات فراہم کر رہی تھیں. دیکھیں، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس طرح کے وقتاً فوقتاً اس طرح کے میجرز لیتا ہے، نہ صرف چین کے خلاف، پاکستان بھی اور بھی ہمارے ہمسایہ کچھ ممالک کے ساتھ انکلوڈنگ انڈیا پر بھی اس طرح کی انہوں نے ان کی کمپنیز پر کچھ پابندیاں لگائیں. ہمارا یہ اس پہ پرسپیکٹو یہ ہے کہ یہ جو سینکشنز کمپنیز پر لگاتے ہیں یہ ڈوئل یوز آئٹمس ہوتے ہیں، اور ہماری جو کمپنیز ہیں جو پاکستان میں ان کی بالکل جینوئن کامرس ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور نارمز کی خلاف ورزی ہے. اور پاکستان کی کمپنیز پہ بالکل ماضی میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، لیکن انہوں نے صرف پاکستانی کمپنیز کے خلاف نہیں لگائیں، انہوں نے چائنیز کمپنیز، انڈین کمپنیز اور بھی ڈفرینٹ ممالک میں انہوں نے اس طرح کے میجرز لیے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو میجرز ہیں یہ یونیلیٹرل ہیں، یہ کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز یا نارمز کے مطابق نہیں ہیں. کوئی بھی انٹرنیشنل اس پر سٹینڈرڈز کی خلاف ورزی پاکستان نے نہ کی ہے، نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. تو اس وجہ سے اس پر پاکستان نے بڑا شدید احتجاج پہلے بھی کیا ہے، اور اس دفعہ بھی جب انہوں نے یہ میجرز لیے تو پاکستان نے بڑے شدید احتجاج کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ. اچھا ممتاز صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا کیونکہ پابندیاں تو دیکھیں عائد کر دی گئی ہیں 4 اداروں پر، اب پاکستان کی میزائل پروگرام پر کوئی اثر پڑے گا یا سفارتی سطح پر پاکستان جو ہے وہ کسی پریشر میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے ہمیشہ اپنی
اپنے دفاع کو فوقیت دی ہے، اور پہلے بھی انٹرنیشنل پریشر کے باوجود پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پروگرام جاری رکھا، اپنا میسائل پروگرام جاری رکھا۔ ہم اس پر اپنے جو دفاعی پروگرامز ہیں ان پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اور یہی میسج ہمارا یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی ہے اور باقی دنیا کو بھی ہے۔ اچھا ممتاز صاحب، یہ بھی بتائیے گا، کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے عالمی ماہرین ہیں، اپنا تجزیہ رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر بھارت کو فوقیت دی جا رہی ہے، اس لیے جو ہے وہ اس طرح کی پابندیاں ابھی مزید لگیں گی، ابھی یہ صرف شروعات ہے۔ کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں، ہم فیوچر کو پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن ابھی جو انہوں نے میجرز لیے اس پر پاکستان بالکل سمجھتا ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، یہ زیادتی ہے کہ ایک ریجن میں، جہاں ساؤتھ ایشیا میں، جہاں پر انڈیا اپنا میسائل پروگرام بڑھا رہا ہے، ان کے خلاف اس طرح کا میجر نہیں لیا گیا جس طرح سے پاکستان کے خلاف ابھی انہوں نے ابھی لاسٹ ویک لیا ہے۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اور اس طرح کے سٹیپس جو ہیں وہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ریلیشنز کے لیے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، اور بہت ضروری ہے کہ دونوں ممالک بات چیت کر کے ڈپلومیسی کے تحت ایک دوسرے کے جو کنسرنس ہیں ان کو کنسیڈر کریں، ان کو ریکگنائز کریں، اور پاکستان کا جو کنسرن ہے کہ اس خطے میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ انڈیا کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے، ان کے میسائل پروگرام کی وجہ سے، ان کے نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے، اس پر بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کو فکر ہونی چاہیے۔ اچھا ممتاز صاحب، یہ بھی بتائیے گا، نئی انتظامیہ آ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے امریکہ کے اندر، تو یہ پاک بھارت کے بعد جو ہے وہ پاک امریکہ تعلقات جو ہیں اس پر کچھ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں مستقبل قریب میں؟ دیکھیں، پاکستان کی تو بالکل یہی خواہش ہے کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں، اور ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں، ہماری بہت بڑا ڈایاسپورا بستا ہے، ہمارے اکنامک ٹریڈ لنکیجز ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ اس ریلیشن شپ کو آگے بڑھایا جائے۔ اور یہ بالکل ہمیں جو میسیجنگ ہوئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے بھی، وہ بھی ہمیں ایک پازیٹیو میسیجنگ ہوئی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بھی خواہش ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر سے بہتر ہوں، اور چاہے کوئی بھی ایڈمنسٹریشن وہاں پر آئے، دونوں ملکوں کے تعلقات کو آگے بڑھنا چاہیے۔